اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت گڑ بھی ہے۔ تحقیقات کے مطابق گڑ میں آئرن، فاسفورس، ایسڈ، وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن B1، وٹامن B2، نکوٹین وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اور گڑ کھانے کے جو ہے وہ فوائد بھی ہیں ٹھیک ٹھاک، جیسا کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ گڑ کھانے سے خون بڑھتا ہے، گڑ خون کی صفائی کرتا ہے، گڑ سے نظام انہضام جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم یہ ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ یہ مضبوط ہوتا ہے۔ گڑ جو ہے یہ نظام تنفس، یعنی ہمارا جو سانس لینے والا جو عمل ہے نا، سانس لینے والا جو سسٹم ہوتا ہے، اس کو یہ اچھا کرتا ہے، اس کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح نظام انہضام جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جسے کھانا وغیرہ ہضم ہوتا ہے، ہم جو کھاتے ہوئے ہیں پیتے ہیں، یہ جو ہضم ہوتا ہے تو گڑ اس کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح گڑ جگر کی صفائی کرتا ہے، گڑ جو ہے وہ کھانسی دور کرتا ہے، نزلہ زکام یہ بھی دور کرتا ہے، اور گڑ جو ہے بلغم ختم کرتا ہے۔ دیکھیں کہ چینی بھی میٹھی ہے، گڑ بھی میٹھا ہے، لیکن چینی کھانے سے وزن بڑھتا ہے جبکہ گڑ کھانے سے وزن نہیں بڑھتا۔ تو جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اسمارٹ رہنا پسند کرتے ہیں تو گڑ ان کے لیے اچھی چیز ہے۔ اسی طرح گڑ بلڈ پریشر، کہ بلڈ پریشر ہائی ہو تب بھی مسئلہ اور بلڈ پریشر لو ہو تب بھی مسئلہ، تو گڑ بلڈ پریشر نارمل کرتا ہے، کہ چونکہ اس میں پوٹاشیم وغیرہ ہوتا ہے جس سے بلڈ پریشر جو ہے نارمل رہتا ہے۔ اسی طرح گڑ کو اگر دودھ کے ساتھ لیا جائے، یعنی گڑ کا دودھ اگر بنا لیا جائے تو جو قبض وغیرہ ہوتی ہے، پرانی کانسٹیپیشن وغیرہ ہوتی ہے، یہ اس میں بھی یہ مفید ہے۔ گڑ کو اگر گرم دودھ میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ گڑ بہترین انرجی بوسٹر ہے۔ اگر آپ فوری طاقت چاہتے ہیں، فوری توانائی چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا ہے آپ نے، بعض لوگ جو انرجی ڈرنکس لیتے ہیں ان کے نقصانات بھی ہیں۔ گڑ کے انرجی بوسٹر آپ لیں گڑ، انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ آپ کے اندر طاقت آئے گی۔ سردیاں گڑ کا سیزن ہے، یعنی گڑ جو ہے سردیوں ہی میں بنتا ہے، یہ کیونکہ گنا یہ سردیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کی گنے کی کٹائی جو وہ سردیوں میں ہوتی ہے اور سردیوں ہی میں یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے۔ گڑ اور کالے تل کے لڈو اگر بنا لیے جائیں اور انہیں سردیوں میں صبح و شام استعمال کیا جائے تو سردیوں میں یہ بہترین فائدہ مند چیز ہے کہ سردی برداشت کرنے میں آسانی ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد بعض لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوڈا لیتے ہیں، کوئی کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، کوئی کیا لیتا ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے، تو گڑ بہترین دوا ہے۔ اب کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ دیسی گڑ کہ جس کا ڈارک براؤن ہوتا ہے، جو اس میں جو رنگ کاٹ نہیں ہوتا، کہ یہ چمکدار نہیں ہوتا، تو اس کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگرچہ کہ نظر آنے میں اچھا نہیں لگتا مگر ہے فائدہ اس کا زیادہ۔ گڑ کے اندر مٹھاس ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی باتوں میں، اپنے لہجے میں، اپنی عادات میں، اپنے اخلاق میں بھی مٹھاس لائے۔ گنا خود تو پس جاتا ہے مگر دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ کاش ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف دے، ہمیں کوئی پریشان کرے تو ہم دیگر کو پریشان کرنے کے بجائے عفو درگزر سے کام لیں، ہم نفع پہنچانے والے بنیں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کریں۔ گنے کا رس نکلنے کے بعد اسے گرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں سوڈا ڈالا جاتا ہے۔ گنے کے اس گرم رس میں سوڈا جاتا ہے تو میل باہر آتا ہے۔ یوں ہی بندہ مومن پر کوئی مصیبت آئی اور اس نے صبر کیا تو اس کے گناہوں کا میل ختم ہوتا ہے۔ سوڈا والے پروسیس کے بعد اس میں شائننگ لانے کے لیے رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے، اس سے جو اس میں کوئی شائننگ آ جاتی ہے۔ اگر کوئی رنگ کاٹ نہ ڈالے اور بغیر رنگ کاٹ کے استعمال کرے تو گہرا براؤن ہوتا ہے، تو اس کے فائدے زیادہ ہیں۔ رنگ کاٹ کے بعد جو ہے وہ یہ پکتا رہتا ہے یہاں تک یوں سمجھے کہ یہ 1/3 رہ جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے لکڑی کا جو سانچہ بنا ہو نا اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اسے مسلسل ہلایا جاتا ہے۔ ہلانے کے بعد اس میں مزید گاڑھا پن آتا ہے اور پھر اسے جو ہے وہ یہ پیڑے بنا لیتے ہیں، مختلف ٹکڑے بنا لیے جاتے ہیں اور یوں جو ہے گڑ تیار ہوتا ہے۔ اچھا، گڑ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور شکر کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جب شکر نے بھی اسی طرح تیار ہونا ہے، بس یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ شکر میں سوڈا کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے۔ سوڈا کی مقدار بڑھا دینے کے بعد جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے وہیں ڈالا جاتا ہے سانچے میں اور پھر اسے مسلسل ہلایا جاتا ہے۔ اب سوڈا ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ جمے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کو کیسا ذہن دیا، کیسا عقل دی کہ ایک ہی چیز سے وہ کتنی چیزیں بنا لیتا ہے۔
بندے کو چاہیے کہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔